برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الغزبية والجود التقوية والنقابة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر مقتدر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، سورہ قمر کی آیت نمبر 10، 9، 10، 11، 12، 17 تک خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فدعا ربہ انی مغلوب. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. نعرہ حیدری 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 علی و اولاد علی پر صلوات. سورہ قمر کی آیت نمبر 10، 11، 12، 13، 14، 17 تک خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فدعا ربہ، اس نے پکارا اللہ کو اور کیا کہا؟ اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا خدایا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں ضعیف ہو گیا، میں تھک گیا، سب لوگ میرے اوپر آ گئے، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اب تو میری مدد فرما. پھر خدا کیا کہتا ہے آگے فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، بس میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور میں نے آسمانوں سے کہا کہ اے آسمانوں اپنے دروازوں کو کھول دو اور جس قدر تمہارے اندر پانی بھرا ہوا ہے اس کو برسا دو. ہاں مومنات، یہ کون ہے جس نے کہا فدعا ربہ، جس نے کہا کہ پکارا اپنے رب کو؟ خدا کہتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جناب نوح علیہ السلام تھے. حضرت نوح نے کہا خدایا میری قوم نے مجھے بہت تنگ کیا. آہستہ آہستہ سے حضرت نوح کے قصے سے سفینۃ النجات پہ آؤں گی. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت برداشت کیا، بہت صبر کیا، یہاں تک کہ ان کی امت کے لوگ ان کے گریبان کو پکڑ کر ان کو مارتے تھے. جب مارتے تھے تو وہ بیہوش ہو کر گر جاتے، جب بیہوش ہو کر گر جاتے تو پھر جب ہوش میں آتے تو کہتے خدایا اللہم، اے اللہ ان کو چھوڑ دے، ان کو ہدایت دے. اللہم اہدی ھذا القوم انہم لا یعلمون، خدا ان کو چھوڑ دے، ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں. لیکن ایک وقت وہ آیا
کہتا ہے نوح بھی تھک گیا. 950 سال ایک برداشت ہوتی ہے نا, ایک صبر ہوتا ہے. خدا کہتا ہے نوح کے صبر کا ٹھانگ ٹوٹ گیا, برتن پھٹ گیا. کہا بس, کہا فدعا, پکارا. حضرت نوح کو پکارنا تھا. خدا کہتا ہے میں نے 950 سال انتظار کیا. مجھے معلوم تھا. قرآن میں سورہ ہود میں خدا کہتا ہے, سورہ نوح میں کہتا ہے, سورہ قمر میں کہتا ہے مجھے معلوم تھا اے نوح یہ تیری قوم نہیں لانے والی ہے ایمان. مجھے معلوم تھا جتنے ایمان لائے اتنے ہی لائیں گے, آگے پیچھے نہیں ہے. لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ میں تیرے منہ سے سنوں. جیسے تیرے منہ سے میں نے سنا اس آواز کو, ففتحنا ابواب السماء, میں نے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا. ہاں مومنات, پھر خداوند عالم کہتا ہے کہ آسمان کے جب دروازے کھلے تو کس طرح سے کھلے؟ ماء منہمر, کہتے ہیں ایک پانی ہے, آپ لوگ پڑھتے ہوں گے نا سورہ قمر. ماء منہمر, اس کا ایک لفظ ہے منہمر, اس کے ہم کہتے ہیں حروف ایسا. منہمر کا مطلب ہے ہمر. ہمر کا مطلب ہوتا ہے ہمر کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا رویا جائے کہ انسان کی باڈی میں سارے آنسو خشک ہو جائیں. ایک دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جانور کی چھاتی سے اتنا دودھ نکالا جائے کہ ایک قطرہ باقی اس کے دودھ کا نہ بچے. اللہ کہتا ہے میں نے آسمانوں سے کہا جتنا پانی ہے برسا دو کہ یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی تمہارے اندر نہیں رہنا چاہیے. پانی آیا اوپر سے. پھر خداوند عالم کہتا ہے اس پر بھی خدا کہتا ہے مجھے صبر نہیں آیا. اتنا مجھے نفرت تھی ان لوگوں سے, اتنی مجھے نفرت تھی, مجھے صبر نہیں آیا. میں نے ایک اور کام کیا. خدا کہتا ہے کیا کام کیا؟ ففجرنا الارض عیونا, میں نے زمین سے کہا پھٹ جاؤ. زمین پھٹ گئی. فجرنا, میں نے زمین کو کہا یوں دراڑے پڑ جائے. زمین پھٹ گئی اور زمین جیسے ہی پھٹی اس میں سے بھی پانی ابلنے لگا, اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا. اور اس کے بعد خداوند عالم کہتا ہے فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْرٍ قَدْرًا. پھر میں نے کیا کام کیا؟ میں نے خاص کام کیا. کیا کیا؟ کہ اس پانی کو, زمین والے پانی کو اور آسمان والے پانی کو کہا دونوں مکس ہو جاؤ. ابھی یہاں کی بات ہے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے, زمین پھٹ رہی اور زمین میں سے سارا پانی نکل رہا ہے. کوئی ہے نجات کا رستہ ان کے لیے؟ ان کے پاس کوئی نجات کا رستہ نہیں. کوئی نجات کا رستہ نہیں پھٹا, اس کے پاس پہنچا. اور لیکن خدا کہتا ہے قدر معلوم, خدا کہتا ہے قدرہ. یہ جو پانی آسمان سے نکلا, یہ جو زمین سے نکلا, اس کی بھی اللہ کہتا ہے میں نے مقدار کو معین کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کا میزر نہیں کیا تھا, اس کا بھی میں نے میزر کیا تھا. بغیر میزر کے, بغیر حساب کتاب کے میں کوئی چیز نہیں رکھتا. اس کا بھی میں نے حساب کتاب کیا. ہاں مومنات, خداوند عالم کہتا ہے کہ جب میں نے قوم نوح کو کہا کہ تم نوح پر ایمان لے آؤ, میں حضرت نوح کا مجھے قصہ بیان نہیں کرنا, لیکن مجھے آیتیں بیان کرنی ہے. کیونکہ آج جو کچھ قوم نوح میں ہوا وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے. وہی طوفان, وہی تکذیب, وہی کفر, وہی خون, وہی مسخرہ, وہی تہمت, وہی زبان سے اذیت دینا, وہ سب کچھ ہماری قوم میں آ رہا ہے. لیکن ہمارے پاس نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس وقت سب لوگ تباہ ہو گئے, صرف 80 لوگ بچے. تو ہاں مومنات, یہاں خدا کہتا ہے کہ نوح کو ان لوگوں نے تکذیب کی, یعنی جھوٹا قرار دیا. جھوٹا دو طرح سے. پہلے ایسے اوپر سے کہتے تھے نوح تو یہ ہے, نوح تو یہ ہے. بعد میں وہ سخت چیز پر آئے, بعد میں وہ دل سے کہنے لگے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر اس کے بعد والی آیت میں خداوند عالم کہتا ہے, میں تھوڑا سا آیت پڑھ کے پھر اپنے صحیح مقصد پہ آؤں گی. اللہ کہتا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ. کہا میں نے نوح کو کہا کشتی بناؤ, لیکن کشتی میں 2 چیزیں. میں عجب تھی اس بات پہ
کہ اللہ نے کشتی کے لیے دو چیزیں استعمال کی ہیں, دو چیزیں استعمال کی. اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے کشتی کو اتنا بنایا, اس میں اتنے شومر تھے اس کی. کہیں قرآن میں ملتا ہے کہ کشتی کا وزن اتنا تھا, کشتی اتنی لمبی تھی, اس میں اتنے شومر تھے. نہیں, کہا کشتی میں نے دو چیزیں لگائی. وہ کون سی دو چیزیں تھی؟ ایک تھا الواح, یعنی ہم کہتے ہیں تختی, لکڑی کی تختی, اور دوسرا کہا دسر. دسر کا مطلب ہوتا ہے چک, ہم اردو میں کہتے ہیں کیل, مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہیں گے. چک کہتے ہیں نا جو لوہے کا اندر ڈالتے ہیں, چک. دو, اللہ کوالٹی بتاتا ہے دو چیزوں کی. میں آہستہ آہستہ آپ کو لے آؤں گی, آپ اپنے ذہن کو بنا لو کہ یہ ساری چیزوں کو ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ملانا ہے. اچھا, اللہ نے کہا الواح, کہا کہ وہ حملنا, ہم نے سوار کیا سب لوگوں کو ایسی کشتی کے اوپر جو لکڑی کے پیس, لکڑی کے ٹکڑے اور الواح سے بنی ہوئی تھی, اور اس میں چک لگے ہوئے تھے. یہ دو کوالٹی پروردگار عالم نے کشتی کی بتائی, اس کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا کتنی بڑی ہے, کیسی ہے. کہتا ہے مجھے اس سے کام نہیں, مجھے ان دو چیزوں سے کام. پھر کہتا ہے تجری, میں نے اس کو جاری کیا. میں نے کہا اے نوح اپنے لوگوں کو کشتی میں سوار کرو. جب سب لوگ سوار ہو گئے تو تجری, کہا اس کو اب چلاؤ. چلانے کے بعد لیکن ایسے نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو, کہا بِأَعْيُنِنَا, کتنی بڑی بات کہی. کہا اے نوح اس کشتی کو چلاؤ لیکن میری نظروں کے سامنے. یہ میری, کیا اللہ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا, وہ تو یہاں سے بھی نزدیک ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اے نوح یہ بہت معمولی سی لکڑی کشتی ہے, لیکن یہ جاری ہو رہی ہے بِأَعْيُنِنَا, میری نظروں, میری خاص کرم, میری خاص نظر ہے اس کشتی کے اوپر. اب یہ کشتی جاری ہوگی. ہاں مومنات. پھر کہتا ہے جزاء لمن کان کفر, کہتا ہے اب جو کافر لوگ ہیں ان کی جزا جو ملے گی وہ تو غرق ہو جائیں گے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. پھر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ, تین چیزیں. خدا کہتا ہے وَلَقَدْ, بے شک, ترکنا, ہم نے چھوڑا, اور ہم نے چھوڑ دی ہے تمہارے لیے. کیا چھوڑا ہے؟ ترکنا, ہم نے چھوڑ دیا ہے تم لوگوں کے لیے. آیتن, ایک نشانی ہے, ایک نشانی. فہل میں مدکر, میں نے جو اتنی نوح کی کشتی بنائی, اتنا نوح کا قصہ, 950 سال میں نے نوح کو رکھا, 7 یا 80 اس کے مومن بنے, میں نے سب کو ڈالا, سب کو تباہ کیا سوائے مومنوں کے, اور مومن کی نسل باقی بچی. تو اے لوگوں تم نے کیا اس میں سے سبق لیا؟ فہل میں مدکر, کوئی ہے جو اس میں سے نصیحت لے سکے؟ ہاں مومنات, عجب بات ہے. سورہ قمر میں 4 آیتوں میں 4 دفعہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے سورہ قمر میں اللہ, وَلَقَدْ, اور بے شک, یسرنا, ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو, میرا قرآن آسان ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے جو اس قرآن کو پڑھے اور سمجھے اور نصیحت حاصل کر سکے اور اس کو دیکھے کہ میں نے اس میں رکھا کیا ہے. 4 دفعہ پروردگار عالم نے اس آیت کو ایک ہی سورہ میں ریپیٹ کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے جو میرے اس قرآن کو پڑھے, سمجھے, اندر جا کر دیکھے کہ میں کیا بول رہا ہوں. ہاں مومنات, اس سے پہلے کہ میں اپنے مطلب پہ آؤں, محسن کراتی کی ایک چھوٹی سی بات مجھے بہت اچھی لگی. محسن کراتی نے کہا, میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا, میرا دوست میرے پاس آیا, میں 1 گھنٹہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا اور میں باتیں کرنے لگا. اتنا میں باتوں میں گم ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا. ایسے ہوتا ہے نا, ہم فون پہ ہوتے ہیں, 1 گھنٹہ ہم فون پہ ہوتے, کچن میں کچھ جل جائے پتہ نہیں چلتا. لیکن 4 منٹ کی نماز ہوتی ہے, 4 منٹ کی نماز, اس میں ہمارے حواس ادھر ادھر چلے جاتے. ہم ایک معمولی انسان کو 1 گھنٹہ دیتے ہیں, 2 گھنٹہ دیتے ہیں. ہم ایک ٹی وی میں ڈرامہ دیکھتے ہیں, اس میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا. ہم ان چیزوں کو دیتے ہیں وقت, لیکن اللہ کے لیے 4 منٹ ہمارے لیے بڑے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے جو لیسن لے سکے؟ ہاں مومنات,
خداوند عالم نے یہ کہا. پھر محسن کراتی کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں, وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں, بہت بڑے آیت اللہ, کہتے ہیں سب لوگ میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں محسن کراتی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری اولاد کو نیک کرے. کہتے ہیں کروں گا. کہتا ہے آج تک مجھے میرے پاس آیت اللہ ہے بڑی عمر کے, آج تک کہتا ہے میرے پاس لوگ آئے ہیں کہ کہو میرے لیے دعا کرو کہ میرے لیے یہ اچھا ہو جائے, میرا یہ اچھا ہو جائے, میری اولاد اچھی ہو جائے, میرا شوہر اچھا ہو جائے, میری بیوی اچھی ہو جائے, سب. لیکن کسی نے آ کر مجھے نہیں کہا ہے محسن کراتی دعا کرو کہ میری توجہ نماز میں اللہ کی طرف آ جائے. آج تک کسی نے نہیں کہا. خدا یہی کہہ رہا ہے, خدا درد دل بیان کر رہا ہے. فحل میں مدکر کوئی ہے جو اس میں سے میرے قرآن میں سے لے سکے. میں نے اتنا بڑا نوح کا قصہ کہا, نوح کے قصے کرنے کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. دیکھو یہ نوح کی قصہ الگ, اس کو ملاؤ اب میرے حبیب کے ساتھ, کیونکہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے بارہا یعنی بار میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج. کہتے کہ میں نے بار رسول خدا سے سنا, مثل اہل بیتی فیکم کمثل السفینۃ النوح فی قوم نوح من رکبها نجا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہے کہ من رکبها نجا, جو اس میں سوار وہ نجات پا گیا. پھر کا وہ من تخلف عنها ہلک, جو اس سے دور بھاگا وہ ہلاک ہو گیا. ہاں مومنان, یہاں نوح کی کشتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند عالم یہ ہمیں سورہ ہود میں بھی ملتا ہے, سورہ نوح میں ملتا ہے, سورہ قمر میں اور بہت زیادہ سوروں میں حضرت نوح کا قصہ خدا کہتا ہے کہ اس سے پہلے ایک نشانی اللہ بتاتا ہے, اس سے پہلے کہ میں عذاب کو نازل کروں, میں نے اس دن بھی مجلس پڑھی تھی کل, خدا کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں عذاب کو نازل کروں میں نے 40 سال تک عورتوں کو بغیر اولاد کے رکھا. یعنی 40 سال نسل بند کر دی. کیوں؟ کیونکہ 40 سال کا ہو جائے نا تب حجت تمام ہو, بچہ اگر ہو تو بے گناہ نہ مارا جائے. یعنی خدا نے ایک حجت تمام کی. ہاں مومنات, اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ نوح کی قوم نوح کو مسخرہ کرتی, تم یہ ہو تم یہ ہو تم یہ, وہ چپ چاپ اپنا کام کرتا, برداشت کرتا. ایک دفعہ خدا نے کہا وَاصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, جب نوح رو رہے تھے کہ یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, کہا صبر کرو نوح, وَاصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اس کشتی کو بناؤ میری نظروں کے سامنے. جب میں دیکھ رہا ہوں تو تمہیں کس کی پرواہ ہونی چاہیے؟ اپنے مقصد کو سامنے رکھو, اپنے کام کو سامنے رکھو. کوئی مسخرہ کرے, کوئی برا بولے, کوئی کچھ بھی کہے, تمہیں اس کو دیکھنا نہیں ہے. ہاں مومنہ, جیسے کہتے ہیں نا ایک شخص نے اونٹ کرائے پر لیا تو اس اونٹ پر سوار ہو کر کسی شہر میں جا رہا تھا. تو جو اونٹ کا مالک تھا نا, وہ جو کرائے بھاڑے پہ اونٹ لیا, جو بھاڑے پہ جس شخص نے لیا اس کو وہ مالک جو تھا اتنا برا بول, وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا بیچارہ چپ کر کے جا رہا, اتنا برا بولا. تو ایک شخص گزر کے کہتے تم کیوں اس کا اتنا سن رہے ہو, نیچے اترو اور اس کو دو. تو اس نے کہا ہاں میں نیچے اتر کر اس کو 1-2 دے دوں گا اور اس کو سنا دوں گا, لیکن ایک شرط ہے میری. کہا کون سی؟ کہا تم مجھے میری منزل تک پہنچا دو گے. میں برداشت کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے منزل تک پہنچنا ہے. اگر میں نے یہاں اس کے ساتھ فائٹ کی تو میری منزل خراب ہو جائے. مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی نہیں, مقصد پر پہنچ گیا تو میں اس کو مزہ چکھاؤں گا. جب طوفان نزدیک آیا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح نے کہا مجھے مسخرہ کرتے ہو, ایک دن آئے گا کہ میں نوح کھڑا ہو کر تم لوگوں کا مسخرہ کروں گا. اور واقعاً وہ دن آ گیا جب طوفان میں جب کشتی جو تھی وہ نکل گئی, اور جب وہ نکلنے لگے اس وقت حضرت نوح نے ان کو دیکھا تھا. ایک دن میں نے کہا تھا نا آج تم پھنس گئے ہو. ہاں مومنات, میں زیادہ اس کو نہیں لمباؤں گی, بس ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری کشتی کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. سب سے پہلے کہا کہ تم نے دیکھا کہ یہ نوح جب کشتی پر لوگوں کو سوار کر رہا تھا تو کشتی پر 2 چیزیں تھی نا, ابھی میں نے کہا دسر اور الواح یعنی چک اور تختی یعنی لوح اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کچھ لکھا جاتا ہے.
آج رشیا میں کچھ سال پہلے کی بات ہے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ رشیا کے کسی جنگل میں ایک لکڑی ملی ہے، ایک پیس ملا ہے جس کے اوپر ان کی زبان میں، ان کی خود زبان میں لکھا، 2 لکڑیاں ملی ہے آج 10 سال پہلے کی بات ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ خدایا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ان 5 ہستیوں کا جن کا نام ہے محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین، میری کشتی کو جاری فرما۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہاں مومنات کہتے خدایا تجھے ان ہستیوں کا واسطہ ہے، مجھے نجات دے دو، میری کشتی کو جاری فرما۔ پھر جو دوسرا لوح ملا، قرآن نے اس کو ذکر کیا اور آج ہمیں وہ ملا، اور وہ حضرت نوح کا لکھا ہوا تھا، پھر وہی ملا ہمیں۔ اور جس ایک اور پیس ملا جس پہ لکھا ہوتا خدایا تیرا شکر کہ تو نے ان 5 ہستیوں کے صدقے میں میری کشتی کو نجات دے دی۔ یعنی وہ الواح میں سوچتی تھی، آج رشیا میں یہ ملا، یہ میوزیم میں پڑا ہے اور قرآن نے اس کو پہلے ہی ذکر کر دیا کہ یہ تم لوگوں کو ملنے والا ہے۔ کہا آیتن ہے، ایک نشانی، جس طرح سے فرعون کی باڈی تمہارے لیے ایک آیت، ایک نشانی ہے کہ تم دیکھو اور سبق حاصل کرو، اسی طریقے سے نوح کی کشتی بھی تمہارے پاس ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ اور پھر خدا نے جب حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سوار کیا، اور آپ کو پتہ ہے نا تندور جہاں سے روٹلی بناتے ہیں وہاں سے پانی پھوٹا تھا، حضرت نوح کا دل اس وقت بیٹھ گیا، خدایا یہ جو تندور سے رزق والی جگہ سے پانی نکل رہا ہے، میں سمجھ گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ جہاں روٹی بنائی جاتی ہے، جہاں روٹی پکائی جاتی ہے، اگر وہاں سے ایک پانی یعنی ایک اپوزٹ چیز نکلتی ہے تو یہ عذاب کی نشان۔ اور حضرت نوح بیٹھ گئے تھے، جب وہاں سے ہوا تھا اور کشتی بنائی تھی تو اس وقت کشتی چل نہیں رہی تھی۔ پھر حضرت جبرائیل آئے اور 5 چک دیے تھے، 5 کیل دیے تھے، کہا تھا اے نوح یہ 5 اس میں لگاؤ تو تیری کشتی چلے گی۔ لیکن ایسے نہیں، ہر ایک چک کا نام ہے، پہلے کا نام ہے محمد، دوسرے کا نام ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اور حضرت نوح کہتے جب یہ 5 میں نے لگا دیے تو میری کشتی میں حرکت آئی اور کشتی حرکت کرنے لگی۔ اور سب سے بڑی بات جو ایک بہت اہم بات ہے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری کشتی کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، تو اس میں 2 چیزیں مجھے اتنی خاص لگتی ہے، میں بار بار اپنے شیعوں سے یہ کہتی ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سورہ ہود میں خدا کہتا ہے کہ کشتی جب جاری ہوئی نا تو ایسے جاری نہیں ہوئی، حضرت نوح نے کہا تھا بسم اللہ مجراہ و مرساہ، یہ کشتی جب چل رہی ہے تو یہ اللہ کے نام سے چل رہی ہے، مجراہ و مرساہ، اس کا چلنا، اس کا حرکت کرنا، اس کا رکنا، اس کا بعد میں واپس آنا، اس کا نسلوں کا ٹھہرنا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ یعنی یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے حبیب خدا کہ جاؤ دیکھو کشتی نوح کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، پھر ہم کو اس سے ملاؤ۔ یعنی ہمارے پنجتن کہنا چاہتے ہیں کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، سوچو کہ ہم اہل بیت اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو کام کرتے ہیں وہ توحید سے کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جس طرح سے حضرت نوح کو خداوند عالم نے کہا نا اے نوح بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے کشتی نوح جو تھی وہ کشتی نوح اللہ کی نظروں کے سامنے تھی، بالکل اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام بھی اللہ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ہاں مومنان، یہاں خداوند عالم بتانا چاہتا ہے کہ تم سوچو کہ نوح کی کشتی میں کون کون سوار تھا، صرف انسان تھے یا باقی مخلوقات بھی تھی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدایا صرف انسان تو تھوڑے سے تھے، انسان تو 80 تھے، 80 تھے، کہ باقی مخلوقات بھی تھی۔ تو خدا یہاں یہی بتانا چاہتا ہے، یاد رکھو میری اہل بیت علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، تمام مخلوقات کی نجات کا باعث ہے۔ یہاں ہر مخلوق کو جو نجات ملتی ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ملتی ہے۔ ہاں مومنات، امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا مجھے ذرا بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دو۔
مجھے اہل بیت کے بارے میں بتا دو. تو امام اتنا اس کو کلیئر کر کے بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ فاطمہ کیا ہستی ہے. ہاں مومنات, ابھی بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت ہونے والی ہے. کل ہماری بی بی کی ولادت ہے, اور یہ ایام فاطمیہ ہی ہے نا, اتنے مہینوں سے ایام فاطمیہ ہی چل رہے ہیں, اور اگر ہم بی بی کا ذکر کریں تو یہ عین عبادت ہو جائے گا. تو بتاتے ہیں کہ مجھے بتاؤ, ہماری بی بی کے بارے میں بتاؤ کہ ہماری بی بی کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہے جس کے لیے واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ کہا کہ جنوں پر, انسانوں پر, پرندوں پر, وحوش یعنی وحشی جانوروں پر, تمام مخلوقات پر, حتیٰ انبیاء پر, ائمہ پر, انسانوں پر, کل مخلوقات, فرشتوں پر, جبرائیل پر, میکائیل پر, سب پر واجب ہے کہ وہ فاطمہ کی پیروی کرے, اطاعت کرے, اس کی فرما برداری کرے. پھر کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ جب کائنات خلق ہوئی, اب سب کو اس چیز کا معلوم ہے کہ خدا کہتا ہے نا کہ کائنات کی خلقت سے پہلے میں نے سب سے پہلے کام کیا اہل بیت کو خلق کیا. اہل بیت کے ان 5 تن کے بعد میں نے تمام مخلوقات کو خلق کیا. اور یہاں تک کہ حدیث میں ملتا ہے, میں اس بات پہ بھی عجب ہوں کہ ہمیں اللہ نے اتنی بڑی ہستیاں دی ہیں, پھر بھی ہم اپنی راہ نجات کے لیے ادھر ادھر کیوں پھرتے ہیں, ہم ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں ان کو چھوڑ کر. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کو پکڑنا چاہیے. کیا کہا کہ جب خدا نے ان ہستیوں کو خلق کیا تو یہ ہستیاں اللہ کی حمد اور ثنا کرتی تھی. جب اللہ کی حمد اور ثنا کرتی تھی, ان کو دیکھ کر فرشتے حمد اور ثنا کرتے تھے. اللہ کی حمد اور ثنا فرشتے ان کو دیکھ کر کرتے تھے. ہاں مومنان, یعنی خدا بتانا چاہتا ہے کہ میری اہل بیت علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے. پھر کہا کہ یہ کشتی بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے, اللہ کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے. اہل بیت علیہ السلام جو کام کرتے ہیں وہ توحید, پہلے اللہ, اور وہ بھی اللہ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا سوال, آپ میں سے کس نے وہ خطبہ پڑھا ہے جو رسول خدا نے آخری زمانے کے لوگوں کے لیے دیا ہے؟ وہ خطبہ جس کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے, رسول خدا نے نماز مغرب پڑھائی, وہ خطبہ دیا, عشاء کا وقت ہوا, خطبہ چل رہا ہے, نماز ختم ہوئی, پھر خطبہ شروع کیا, پھر تہجد پڑھائی, پھر خطبہ شروع کیا, پھر صبح پڑھائی, پھر خطبہ شروع کیا, پھر ظہر اور عصر تک وہ خطبہ جاری رہا. آپ میں سے کس نے وہ خطبہ پڑھا ہے رسول خدا کا جو ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے رسول خدا نے خطبہ دیا ہے؟ ہم لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ ہم وہ چیز پڑھیں جو ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے. اس میں رسول خدا فرماتے ہیں آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ نوح کی قوم سے بھی بدتر قوم پیدا ہوں گے. لوط کی قوم والی کوالٹیز آئیں گی, حالات, صفات جو لوط کی قوم کرے گی وہ آئے گی. ایک, پھر کہا انکار, پھر کہا مسخرہ, پھر کہا رواج, پھر کہا مذہب, سب کچھ میرا بدل جائے گا. لیکن اس حالت میں بھی صرف اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس جانا پڑے گا. اور جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کو پکڑیں گے نا وہ نجات پائیں گے, اور جو چھوڑ دیں گے وہ نجات نہیں پائیں گے. ہاں مومنان, جب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, ایک حضرت نوح کے بارے میں, ایک رسول خدا کے بارے میں, حسین کے بارے میں, 3 کے بارے میں جب میں پڑھتی ہوں ایک چیز مجھے سیم لگتی ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام, قرآن کہتا ہے, کیونکہ میں آیتوں کو نہیں بیان کر رہی کیونکہ عربی لمبی ہو جائے گی, قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے, خود حضرت نوح علیہ السلام کہتے خدایا جب میں ان کو کہتا ہوں نا یہ کرو تو وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے, یوں کر لیتے. خدایا وہ اپنے کپڑے کو کانوں میں ڈالتے ہیں, اپنے منہ میں, اور اپنی آنکھوں کو یوں بند کر لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم نوح کی نصیحت کو نہ سنیں گے تو دل جائے گا تو مجبوراً ہمیں اس کے پیچھے جانا پڑے گا. اور یہ تو مجنون ہے, یہ تو پاگل ہے, یہ تو گمراہ ہے, اور ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے جب رسول خدا قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا, لوگ عرب کہتے تھے ڈالو انگلیوں, ڈالو کپڑا, ڈالو کاٹن, ڈالو کانوں میں, تاکہ تم محمد کا قرآن نہ سن سکو.
امام حسین جب خطبہ دے رہے تھے نا، عمر سعد نے کیا کہا؟ سب کو کہا جاؤ انگلیوں کو کانوں میں ڈالو، جاؤ. اور پھر وہ آواز کر رہے تھے، وہ نہیں نگارے بجاتے ہیں، دور دور کر کے بجا رہے تھے، اتنا زور سے بجا رہے تھے کہ وہ امام حسین کے خطبے کی آواز ان کی کانوں تک نہ پہنچے. آج ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. آج ہم ٹی وی کھولتے ہیں، میوزک چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہماری توجہ ہم کہتے ہیں ایک بہت سوچے سمجھے منصوبہ، ہم کہتے ہیں ایک بہت ڈسپلن کے ساتھ ہماری توجہ کو اللہ اور رسول سے ہٹا کر دنیاوی چیزوں کی طرف لایا جا رہا ہے. تھوڑی تھوڑی چیزوں میں میوزک بجتا ہے. نیوز آتی ہے نا، نیوز میں وہ چیز نہیں دکھائی جاتی جو دکھانی چاہیے، وہ چیز دکھاتے ہیں جو ہمیں گمراہ کر دیتی ہے. ایسی فلمیں دکھاتے ہیں، ایسے ڈرامے دکھاتے ہیں، ایسی چیزیں دکھاتے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی نکالتے ہیں کہ انسان پاگل ہو جاتا ہے. ہم اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں ہمارا اصل مقصد رہ جاتا ہے. ان لوگوں نے آج ہم لوگوں کو بزی کر دیا، ان چیزوں میں بزی کر دیا. اور اب ہم بھی ان کی طرح ہیں کہ میں دیکھتی ہوں جس طرح سے نہیں انگلیاں ڈالتے ہیں، ایئر فون، ہمارے بچوں کے کان میں ایئر فون ہوتے ہیں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں، آرام سے سن رہے ہوتے ہیں. میں دیکھتی ہوں خدایا یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. وہی سارے شیطانی کام، وہی کسی نے مجھ سے کہا کہ کسی بہن نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ہم میوزک چلا کے زمبا کریں تو کر سکتے ہیں زمبا میوزک چلا کر سکتے ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا میوزک چلا کر زمبا کر سکتے ہیں؟ مسلمان شیعہ کر سکتے ہیں؟ اکیلے بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان اکیلا نہیں ہوتا، رقیب اور عتید ساتھ ہوتے ہیں. چاروں طرف فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، شیطان ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور میں کہتی ہوں میں اکیلی ہوں. عجب ہے نا انسان جو اتنے فرشتوں میں گھرا ہوا اللہ کی نظر کے سامنے اور کہتا ہے کہ میری پرائیویٹ لائف. عجب ہے وہ انسان. ہاں مومنات، زمبا کسی نے مجھ سے پوچھا کیونکہ یہ فقہی مسئلہ، اس کو بول دینا ضروری ہے. میں نے کہا میں کوئی نہیں ہوتی حلال کو حرام کرنے والی، اب مجھے نہیں معلوم، یہ صرف آغا سستانی دے سکتے. مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ میوزک جس میں جسم میں حرکت آئے وہ حرام ہے. تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ میوزک جس میں جسم میں حرکت آئے وہ حرام تھے. اور زمبا کرنے سے ظاہر سی بات ہے میوزک بجتی ہے. آپ اس کو کہو کہ آپ کو زمبا کرائے، خود میوزک سنے، آپ اس کو دیکھ کے کرو، بغیر میوزک کے بھی تو کر سکتے ہیں نا. زمبا حرام نہیں اگر اسپورٹ کے لحاظ سے ہو تو، اگر ڈانس کے حساب سے ہو تو حرام. تو وہ چیز جو ہمارے باڈی، وہ میوزک جو باڈی میں حرکت اور موومنٹ لاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. ہاں مومنات، آج کل ہمیں اس طرح سے گھما کر یہاں لے کے جا رہے ہیں. ہاں مومنات، بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اگر آج اس دور میں، یہ دور بہت خطرناک دور ہے کہ نہیں ہے؟ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلندر آج اگر اپنے آپ کو ہمیں نجات دینی ہے تو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. اور ایک چھوٹی سی بات اور میں کہوں گی کہ جب ہم مذہب کی طرف، دین کی طرف آتے ہیں، وہی حضرت نوح والی بات، وہی رسول خدا والی بات، وہی حضرت لوط والی بات، وہی ساری چیزیں جب ہم کھولتے ہیں نا تو ذرا سی چیزیں ہم
میں دکھتی ہے. میرا مقصد ایک دفعہ انشاءاللہ کبھی مجھے موقع ملا نا تو میں بنی اسرائیل اور مسلمانوں کو آپس میں ملاؤں گی کہ مسلمان اور بنی اسرائیل کیا ہے. رسول خدا کی حدیث ہے, اے لوگو تم موسیٰ کی قوم پہ ہنستے ہو. رسول خدا فرماتے ہیں اے لوگو تم موسیٰ کی قوم پہ ہنستے ہو, اے میری قوم والو, لیکن یاد رکھنا وہ موسیٰ کی قوم والی ساری چیزیں ہم کہتے ہیں بال بال برابر تمہارے اندر آنے والی ہے. یہ میرے حبیب نے فرمایا. اب بچنے کا واحد راستہ ہے اہل بیت علیہ السلام. تو جب ہم مذہب کی طرف آتے, جب ہم دین کی طرف آتے تو تھوڑا سا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ہم پر ہنسے گا. اکثر جب نئے اسکارف پہنتے ہیں نا, پردوں پہنتے ہیں تو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے. کسی میری بہن نے پردوں پہنا تو تھوڑے دنوں کے بعد پردوں بیچاری نے پہنا یہاں تک. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ یہاں تک پہن لو, کوئی بات نہیں. یہاں تک پہنا, 2-3 دن کے بعد اتار دیا. میں تو ڈر گئی, میں نے سوچا یہاں تک آئے تو یہاں تک آ جائے گا, مجھے نہیں پتا تھا یہاں سے بھی چلا جائے گا. میں عجب ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں تک کے بعد یہاں سے کھسک جائے گا. تو اس نے کیا کہا کہ مجھ پہ سب ہنستے, تم تو ملیانی بن گئی ہو, تم تو ایسے ہو گئی ہو. وہی مسخرے, اس قوم والا مسخرہ. خدا ہمیں اس مسخرے سے بچائے کہ ہم کسی کی نجات کا باعث نہیں بن سکیں تو کسی کی ہلاکت کا باعث بھی نہ بنے. گردنیں یہاں سے پکڑی جائیں گی. ہاں مومنان, اگر کوئی مذہب کی طرف آتا ہے پہلی بات یہ کہ اس کو مسخرہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم مسخرہ کرتے ہیں تو اگر کرتے تو پھر مضبوط رہنا چاہیے, جس طرح سے حضرت نوح نے اپنے مقصد کو پکڑا. آج جو دین کی طرف جاتا ہے, جو مذہب کی طرف جاتا ہے, اس کو مسخرہ کیا جاتا ہے. اور جو دنیا کی طرف, جو وحشی قوم کی طرف, جو چھوٹے چھوٹے کپڑوں کی طرف آتے ہیں, اس کو سب ماڈرن کہا جاتا ہے. جو ہلاکت کی طرف جاتا ہے, جو تباہی کی طرف جاتا ہے, وہ ماڈرن ہوتا ہے. جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے, جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے, جس سے اللہ نفرت کرتے ہیں, ہماری سوسائٹی, ہمارا کلچر اس کو متقی پرہیزگار کہتی ہے, اس کو اچھا سمجھتی ہے. اور جو مومن اور نیک ہوتا ہے اس کو جاہل سمجھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر, ایک ہمیں صبر کرنا چاہیے, دوسرا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کو پکڑنا چاہیے. ہاں مومنات, ایک شخص ہے جو انگریز ہے, اس کا نام ہے الوسی کچھ نام ہے. وہ خود لکھتا ہے کہ میں عجب ہوں اس چیز پر کہ قوم نوح کے اوپر اللہ نے کتنے سالوں سے پانی نہیں برسایا. خشک ہو گئی ہر چیز. یہاں پر قحط آنے لگا, خشک, نہ پانی, نہ چارہ, نہ کچھ. اور نوح کی قوم دعا کرتی ہے, اے اللہ پانی بھیج, اے اللہ پانی بھیج, اے اللہ پانی بھیج. کہتے ہیں میں عجب ہوں اللہ کی قدرت پر کہ جو چیز انہوں نے مانگی اسی سے اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا. بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ سے ہم مانگ کیا رہے ہیں, کس طرح سے مانگ رہے ہیں, اس میں کیا چھپا ہے, کیا نہیں چھپا. کہا جو چیز مانگی اسی سے ہلاک کر دیا. اور ایک چھوٹی سی کشتی کی ہے کیا قیمت اس طوفان کے سامنے, جو آسمان کے در کھلے, جو زمین کی زمین پھٹ گئی, اور پورے کے پورے یہاں پر ہم کہتے ہیں نا آبشار جاری ہونے لگے, اوپر نیچے سے پانی ہو, وحشتناک پانی تھا جہاں پر پہاڑ بھی نہ ٹک سکے. اور اس میں ایک لکڑی کی معمولی سی کشتی کیا کام کر سکتی ہے. اس میں خدا نے کہا یہ میری طاقت اس کے ساتھ تھی. تم یاد رکھنا اہل بیت علیہ السلام کو معمولی نہ سمجھو, میرے قرآن کو معمولی نہ سمجھو. دنیا کے کتنے بڑے بھی طوفان آ جائیں نا, کتنے بڑے بھی طوفان آ جائیں, اہل بیت کے دامن پکڑو, نجات مل جائے گی. ہاں مومنات, ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, لیکن ہم شیعہ ہیں, ہم اہل بیت کا ماننے والے ہیں. ہمارے اوپر واجب ہے اطاعت کرنا, ماننا الگ, محبت الگ, اطاعت الگ. ہم کبھی اکیلے میں سوچتے ہیں خدایا ہم صرف ماننے والے ہیں, اطاعت کرنے والے ہیں, یا محبت کرنے والے. دونوں کی چیزیں الگ ہوتی ہیں. ہاں مومنات, یہاں بس چھوٹا سا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے اور بہت اسپیڈ سے گزر جاتی ہے. اگر ہم کسی بہن, ہم اگر کسی اپنی ماں سے پوچھیں نا 80-90 سال کی ہو, آپ کو کیسے لگی یہ 90 سال, تو کہے گی ایسے لگا جیسے 9 دن. کہیں گے نا 9 دن میں گزر گئی. یہ زندگی بہت جلدی گزر جاتی ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر فی لذت بعدها النار، اے اللہ اس لذت میں، اس مزے میں، اس انجوائے کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے بعد جہنم ملے، جس کے بعد جہنم میں اس میں کیا مزہ ملے. ہاں مومنات کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی، ہم لوگوں کو نہیں معلوم یہ زندگی، یہ دنیا اور آخرت. تھوڑا سا بس بیان کر کے اپنی مجلس کو تمام کر دوں گی. اگر ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کو اور آخرت کو تھوڑا سا آپس میں ملا کے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ملاتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت آپس میں ہے کیا چیز، تو قرآن، یہ سب قرآن کی آیت کے مطابق ہے، ایک ایک جملہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے. خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، تم دنیا میں کیا کر سکتے ہو، یہاں ہر چیز چھپ جاتی ہے، راز رہتا ہے، لیکن قیامت میں کوئی راز نہیں رہے گا. وَتُبْلُ السَّرَائِرِ، سب راز کھل جائیں گے. یہ دنیا ہے نا، ہم اپنا گناہ، اپنا بوجھ کسی اور کے کندھوں پر رکھ سکتے ہیں. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اس دنیا میں ہم رشوت دے کر، پیسہ دے کر، فدیہ دے کر ہم اپنا کام کرا سکتے ہیں. اس دنیا میں کوئی فدیہ، کوئی رشوت، کوئی چیز نہیں ہم کر سکتے. یہ دنیا نا فوراً گزرنے والی ہے، آخرت کبھی نہیں گزرنے والی ہے. اس دنیا میں نا ہم سب کچھ چھپا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، لیکن آخرت میں خدا کہتا ہے کہ ذرے برابر بھی کہیں چھپا ہوا ہوگا میں نکال کر لے آؤں گا. خدا کہتے ہیں یہ دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن وہاں پر تمہیں خالدین ہمیشہ 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 رہنا. یہاں پر فیملی، بہن، بھائی، رشتہ دار، ماں باپ سب تمہارے کام آتے، دوست وغیرہ، لیکن آخرت میں کوئی کسی کا کام نہیں آتا، صرف اعمال کام آتے ہیں، صرف اعمال کام آتے ہیں. ہاں مومنات، اور خدا بار بار یہی کہتا ہے اپنے آپ کو بچا لو اس دن سے. فوراً وہ دن آنے والا ہے. نوح کے جو لوگ تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں اس دنیا سے نہیں جانا. ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام نے، خداوند عالم نے جو ہمیں قیمتی چیز دی، ہم اس کو نہیں بھول سکتے. اور ایک اور حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں من اخلص یومن، جو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو 40 دن پیور کرتا ہے، خالص کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، صبح ایک دن اٹھتا ہے، صبح کہتا ہے آج سے لے کر 40 دن تک کہ اللہ یہ 40 دن میرے تیرے نام، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ 40 دن، مجھے ساری زندگی نہیں چاہیے، مجھے صرف 40 دن دے دو. کہتا ہے اگر کوئی 40 دن میرے لیے اپنے آپ کو پیور کر دیتا ہے، خالص کر دیتا ہے، کہتا ہے مسکرانا اے اللہ تیرے لیے، کھانا تیرے لیے، پینا تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، تو پروردگار عالم کہتا ہے میں اس کی زبان کو حکمت کا در بنا دیتا ہوں. وَفَجَّرَ اللَّهُ يَنَابِعَ الْحِكْمَ مِنْ قَلْبِهِ، خدا اس کے دل کو بھی حکمت کے دروازے اس میں ڈال دیتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں وزڈم ڈال دیتا ہے، عقل ڈال، ساری جیسے کہتے ہیں نا فجر کیا کہیں گے، چشمے، ساری حکمت کے چشمے اس کے دل میں، اس کی زبان میں اللہ ڈال دیتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ وہ میرا خالص بندہ بن جاتا ہے. ہاں مومنان، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کتنا ہمیں بار بار کہتا ہے کہ تمہارے پاس نجات کا راستہ ہے، تمہارے پاس نجات کا راستہ ہے، تمہارے پاس اہل بیت جیسی بڑی قیمتی چیز ہے. یاد رکھو نوح کی قوم کو صرف نوح دیا، لوط کی قوم کو صرف لوط دیا، لیکن تم لوگوں کو میں نے اہل بیت دیا، پنجتن دیے، جو 4 معصومین دیے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس امام زمانہ جیسی ہستی جو ہر وقت ہماری حفاظت کرتی ہے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیک یا صاحب الزمان، تو وہ فوراً ہمارے پاس کہتے ہیں وعلیکم السلام. جواب دینا واجب ہے نا، وہ تو زندہ ہے نا، ہمیں اور کیا چاہیے. ہاں مومنات، ہم دیکھتے ہیں کہ 40 کا عدد اللہ کو بہت پسند ہے، اور ہماری مومنہ بہن کا بھی آج 40واں ہے. یہ جو 40 کا عدد، 50 کا عدد، 7 کا عدد، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. مجھے نہیں معلوم اس میں کچھ اللہ کا راز چھپا ہوا ہے، لیکن آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ اس میں کیا چھپا ہے. خود امام زمانہ آئیں گے اور اس سے پردہ ہٹائیں گے. ہاں مومنات، آج میں کہوں گی ہماری ماں جیسی مومنہ کا 40واں ہے. ماں تو سب کو بہت عزیز ہوتی ہے نا، سب کے لیے ماں خاص چیز ہوتی ہے. جس کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے، اس کے دل پہ جو گزرتی ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے. جس رات ماں چلی جاتی ہے اس رات انسان اکیلا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہے،
جو بغیر لالچ کے، بغیر دکھاوے کے، بغیر کچھ مانگے دعا کرے. یہ صرف ماں ہستی ہوتی ہے. بھلے اولاد کو لگتا ہے کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ ماں کے دل کو پتا ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو کس طرح سے اٹھ اٹھ کر اولاد کے لیے دعا کرتی ہے. اولاد جو بچی ہوئی ہوتی ہے وہ ماں کی دعاؤں سے ہوتی ہے. خدا سب کی ماں کو سلامت رکھے. ایک ماں ہمارے نبی کی بھی تھی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ آئی جو بہت ویران تھی، بہت ویران جگہ تھی. ایک جگہ آئی بہت ویران. ہم نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کہا اے لوگو آج یہاں رک جاؤ. سب لوگ رک گئے. سب کو کہا خیمے لگاؤ. خیمے لگا دیے گئے. لیکن صحابی رسول جو خاص صحابی رسول تھے انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ رسول خدا کا چہرہ بدل گیا. رسول خدا کا چہرہ بالکل بدل گیا. کہتے ہیں کہ سب نے اپنے خیموں میں آرام کیا، لیکن رسول خدا ایک عجیب طرح سے چلنے لگے. جب جانے لگے تو صحابی کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے. جب ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت کانٹے تھے، بہت پتے. رسول خدا نے جوتیاں اتاری اور آہستہ آہستہ گئے اور ایک مٹی کی چھوٹی سی قبر بنی ہوئی تھی. لیکن 50 سال کے بعد قبر بنی ہوئی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کائنات کا مالک ایسے اس قبر کے سامنے بیٹھا جیسے 6 سال کا بچہ، اور اس قدر رویا، اس قدر رونے لگے. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا میری ماں آمنہ کی قبر ہے. میں 50 سال کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ آیا. ہم مومنات. رسول خدا کہتے ہیں صحابیوں تم لوگوں کو معلوم ہے میں 6 سال کا تھا جب اپنی ماں سے جدا ہوا. یہ وہ جگہ تھی جب میری ماں اور ام ایمن میری کنیز، رسول خدا بتاتے ہیں اور تاریخ لکھتی ہے کہ 6 سال کے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی ماں اور ام ایمن اور رسول خدا ابوا، جگہ کا نام ہے ابوا کی جگہ پر آئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں زمین پہ بیٹھ گئی. 6 سال کا بچہ گود میں، 6 سال کا بچہ، کوئی نہیں، محمد. زمین پہ بیٹھ گئی. کیا تھا؟ تاریخ لکھتی ہے چہرے پر پسینے آ رہے تھے. جناب آمنہ کی حالت خراب ہو گئی اور زمین پہ بیٹھ گئے. ام ایمن نے کنیز نے لٹا دیا. رسول خدا اپنی ماں کی چھاتی پر چپک گئے. ماں کیا کہتی اے محمد آج تیری اور میری جدائی کا وقت آتا، آج میں اور تو جدا ہونے والے. ہاں مومنات. ام ایمن کہتی ہے 6 سال کے بچے کو ماں سے جدا کرنا بہت مشکل ہوتا. رسول خدا کا سر سینے پہ تھا. ارے آمنہ کی روح پرواز کر گئی. آمنہ کی روح پرواز کر گئی. کہتی ہے میں دوڑ کے لوگوں کو لے آئی، اور تاریخ میں زیادہ واقعات ملتے. کہتی ہے میں دوڑ کے لوگوں کو لے آئی، لیکن جب محمد کو جدا کرتی تھی تو ماں سے جدا نہیں ہوتا تھا. ایک وقت آیا آمنہ کو دفن کر دیا. جب دفن ہو گئی نا آمنہ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ام ایمن کہتی ہے کہ مجھے محمد نظر نہیں آئے، مجھے محمد نظر نہیں آئے. میں نے ڈھونڈا. جب میں نے دیکھا تو محمد ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے اور رو رہے اور آمنہ اور اپنی ماں کو پکارتے.
بچہ ماں کو چھوڑتا نہیں. ارے ام ایمن لیتی ہاتھ سے دھکا دیتا ہے, اے ام ایمن مجھے چھوڑ دو, میرا تو باپ بھی نہیں ہے, میری ایک ماں تھی وہ بھی چلی گئی. الغرض ایک ماں وہ بھی تھی جس کے 4 بچے تھے, ارے وہ بھی کس طرح سے چھوڑ کے چلی گئی. میں کہوں گی یا رسول اللہ, آپ کی ماں جب اس دنیا سے گئی تھی نا تو زخمی نہیں تھی. حسن اور حسین کی ماں کو دیکھے, ارے جسم میں وہ حصہ نہیں جو زخمی نہ ہو. رحمت اللہ علی قوم الظالمین اولهم وبالآخرین آمین یا رب العالمین. فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا پروردگارا یا اللہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اے پاک پروردگارا یا اللہ خدایا آج تجھ سے ایک خاص دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جتنی بھی اولادیں خدایا جتنی بھی اولادیں جہاں جہاں بستی ہیں, اے پاک پروردگار ہر اولاد کو اپنی ماں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا یہ بہت قیمتی چیز ہے, اس کی قدر تب ہوتی ہے جب ہاتھ سے چلی جاتی اور پھر کبھی واپس نہیں آتی. اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کی ماں کا واسطہ خدایا اے اللہ اے پاک پروردگارہ ہماری ماؤں کے اوپر اپنا سایہ برقرار رکھ. اے اللہ جو مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں خدایا, جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں, اے پاک پروردگارہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ اے خدا ان کو جنت میں جگہ عطا فرما. اے پاک پروردگار ہماری مشکلات کو حل فرما, ہماری جائز حاجات کو پورا فرما. اے پاک پروردگار تجھے بی بی فاطمہ الزہرا اولاد رسول کا واسطہ ہے. اللہ جو مومنات ہاتھ اٹھا کر تجھے اہل بیت کا واسطہ دے کر, تجھے تیرے قرآن کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے پاک پروردگار اے اللہ ہمیں محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا مطیع بنا. اے پاک پروردگار جس مومنہ کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے, اے اللہ اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا, اور اے پاک پروردگارہ خدایا ان کے درجوں کو بلند فرما. خدایا ان کو جنت فردوس عطا فرما. اے پاک پروردگارہ اور جنہوں نے یہ مجلس کروائی ہے خدایا ان کی بھی تمام مشکلات کو حل فرما. اے پاک پروردگار آخر میں تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو دیکھتا ہے کہ طوفان شروع ہو گیا ہے, نوح والا طوفان شروع ہو گیا ہے. خدایا ہم نے تیرے اہل بیت کو نہیں چھوڑا. خدایا ہاں ہم مانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن اے اللہ ہم تیرے اہل بیت کے ماننے والے, تو خود گواہ ہے کہ ہماری مسجدیں بھری ہیں. خدایا ہم مجلس سے کرواتے ہیں لیکن تیری اہل بیت کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے. اے پاک پروردگارہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ ہے, خدایا تیری اہل بیت کا واسطہ ہے. اے پاک پروردگار ہم ضعیف ہیں, ہم کمزور, ہم اس طوفان سے نہیں لڑ سکتے, بس تجھے یہ واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد فرما. اللہم صلی علی